تو وہ آپریٹ کروا دیں گے گرو حضرات اس کو آپریٹ کروا دیں گے. اچھا اب آپریٹ جب کرائیں گے تو آبویسلی مطلب جو سیکچول آرگن ہے میل کے وہ ریموو کرے گا, ریموو کر دیں گے. تو وہ تکلیف دہ تو ہے ہی ہے, لیکن دیکھیں ایک سسٹم ہے, آپ نے واش روم جانا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ بالکل کٹ آؤٹ کر دیتے ہیں سارا سسٹم. اچھا. اس کے علاوہ ایک سلائی ہوتی ہے وہ اندر پاس کر دیتے ہیں یورینیشن کے لیے, ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ کہہ لیں کہ جو یورپ ہے وہاں پہ وہ اپر باڈی آپریٹ کرواتی ہیں, لوور باڈی آپریٹ نہیں کرواتی ادھر کے جو ٹرانسجینڈر. اچھا 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 اچھا. جو ہمارے پاکستان میں ہے یہ بدھائی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, بدھائیاں لیتے ہیں. اور ایشیا میں ہمارا انڈیا بھی آئے گا, انڈیا کے بھی ایسے ہی سسٹم ہے. ان کے ہجڑوں کی ایک الگ زبان ہے جیسے ہمارے ہجڑوں کی زبان ہے. انڈیا پاکستان کے ہجڑوں کی سیم ان کی لینگویج ہے, جو یہ علیحدہ زبان بولتے ہیں, جیسے ہمارے سرائکی پنجابی ہوتے ہیں, ایسے تھرڈ جینڈر کی بھی ایک علیحدہ لینگویج ہوتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. اب یہ بتائیے جی کہ تھوڑا سا اور مطلب ایک جو گرو ہوتا ہے, جی جی, گرو کون ہوتا ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے؟ گرو جو وہ فرسٹ ٹائم جو اس ایریے کی جو بڑی ہوتی ہے ایج وائز, ایج میں بڑی ہوتی ہیں, جو دوسری جا کے ان کی وہ کہے میں آپ کی شاگرد ہونا چاہتی ہوں, اس کے گھٹنے پہ اگر زنانہ. پہلے تو ایک بات طے ہوگی نا کہ جو آپ کا گرو ہوگا وہ اس ایریے میں جو سینئر موسٹ ہوگا جی جی وہ گرو ہوگا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد اب آ گیا اس کا گرو کے پاس چیلا آ گیا. جی. چیلا جب آئے گا تو کیا اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے یا کوئی تقریب کیا ہوتی ہے؟ وہ تقریب وہ ایک انہوں نے ایک چٹائی لفظ بولتے ہیں اس تقریب کو, جو آپ لفظ تقریب بول رہے ہیں جی اس کو یہ چٹائی بولتے ہیں. تو چٹائی میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیلا ہوگا وہ اگر زنانہ ہے, اگر پراپر میل ہے, تو وہ یہ ٹرانس سیکشل یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بننا چاہتا ہے ٹرانسجینڈر, تو وہ اپنے گرو کے رائٹ سائڈ کے گھٹنے کے اوپر 250 روپیہ رکھیں گے. 250 روپیہ اگر زنانہ ہے تو. اگر ہجڑا ہے تو وہ 550 رکھے گا, ٹھیک ہے. جب 550 رکھ دے گا ویڈیو بنے گی, ویڈیو بن کے وہ بتا دیں گی ویڈیو کے اندر کہ مائیو اے ہن میرا چیلا ہے یا یہ میرا چیلا ہے, یہ پہلے پیچھے کسی کا چیلا تھا, وہ آ کے میرے سے اس کا جو مال بنتا ہے لے جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اسی کے نام میں رہنا شروع کر دے گی. اچھا اب گرو بھی ہم نے طے کر لیا کون ہوتا ہے, چیلا بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب یہ ہے کہ ٹیریٹوریل جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے ایک گرو کی, جی جی, اسے کون ڈیفائن کرتا ہے؟ مطلب وہ اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتا, اس کے چیلے باہر نہیں جا سکتے. جی جی. تو وہ جو باؤنڈری ہے ایک ایریا جو اسپیسیفک ہے جی, اسے کون اپنا ڈیفائن کرتا ہے؟ بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے, یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ میں لوگوں کو بتانا بھی چاہوں گی, اور یہ تھوڑا آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے میں شعور بھی اس کے بارے میں دینا چاہوں گی. جو ایریا ہوتا ہے جی وہ تو جو ہمارے پیچھے سے شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ اس کو مردنی بھی کہتے ہیں, مردنی بھی کہتے ہیں, اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرمٹ بھی کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں علاقے کے کاغذ بھی میرے پاس ہیں, ایسا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ عدالت سے کوئی سٹامپ ہوتا ہے, سٹامپ کے اوپر چیئرمین کے, ایریا کونسلر کے, پھر ایس ایچ او کے, ان کے سائن ہوتے ہیں, سائن ہو کے ان کے اوپر یہ مورے وغیرہ ان کی لگ جاتی ہیں. تو وہ مردنیاں یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں, پھر وہ آگے اپنے چیلوں کو دیں گی, وہ آگے اپنے چیلوں کو دیں گی, ایسے پھر ایریا ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ بیٹا یہ کاغذ ہمارے پاس ہیں, یہ ایریا تو نے بدھائیاں لینی ہیں, ادھر کے فنکشن وغیرہ بدھائیاں تو نے کرنی ہیں, ادھر کے تو نے کرنی ہیں. لیکن گرو حضرات اپنا حصہ برابر لیتے ہیں پورا. یہ اب حصے کی جب بات آئی تو پھر اب آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ایک چیلا جو ہے وہ گرو کو فکس پیسے ہیں, ہر گرو کے ایریا وائز ہیں, یا اچھا ایریا ہے تو اس کے پیسے زیادہ ہیں, چیلا کم دیتا ہے, ہر روز دیتا ہے, مہینے بعد دیتا ہے, ہفتے بعد دیتا ہے, یہ بتائیے. وہ گرو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ 5 حصے لے گی, وہ گرو ڈیسائیڈ کرے گی کہ 2 حصے میں لوں گی, وہ گرو ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں برابر کا حصہ. یعنی آپ دن بھر آپ نے محنت کی, آپ کو 100 روپے آپ نے کمایا, جی, تو اس میں سے 5واں حصہ کتنا ہوا؟
وہ آپ لگا لیں حساب. جی جی وہ پھر 5واں گرو کریں گے کہ 5 حصے میں نے رکھنے ہیں. اچھا 5 حصے میں نے رکھنے ہیں. باقی حصوں کا حصے میں چیلوں کی اور مراسی جو ہوتے ہیں جیسے تبلے ڈھولکیاں بجانے والے ان کا اور چیلوں کا حصہ ہوگا. اچھا ڈیرے دار جو ہوگی جو محنت کرتا ہے سارا دن جی اس کے حصے میں 100 روپے میں سے اندازاً کتنے آتے ہیں؟ اس میں 100 روپے میں سے اس کو لگا لیں آپ 20-30 روپے بچیں گے. جی کیونکہ جو گرو ہوتے ہیں وہ گرو حضرات تو سب کچھ ہی لوٹ لیتے ہیں. وہ تو بیچاری ناچنے میں لگی ہوتی ہے, پیچھے سے گرو چھپانے پہ لگے ہوتے ہیں. وہ چھپاتے بھی جائیں گے اور بعد میں حصہ بھی برابر لے لیں گے. اچھا اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے سائمہ جی کہ ہم عام زندگی میں ہمارے فرقے ہیں, عقیدے ہیں جی ہے نا, مطلب کوئی سنی ہے کوئی جی جی جو آپ کی کمیونٹی ہے اس میں بھی فرقہ واریت یا وہ ہے اپنا اس کے آپ سوری میں نے فرقہ واریت مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, یعنی عقیدہ میں کہنا چاہتا ہوں. عقیدے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ہمارے اسلامک معاشرہ ہے اس کو ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں سے جی اچھا کہ یہ عیسائی مسلمان ہندو سب جو ٹرانسجینڈر ہوں گے, ہجڑے ہوں گے, زنانے ہوں گے, وہ ایک تھالی میں کھاتے ہیں. اللہ وہ فرق نہیں کرتی آپس میں. وہ اپنے چیلوں کو ایسے سمجھتی ہیں جیسے یہ ہمارے بچے ہیں. وہ مذہب میٹر نہیں کر رہا ہوتا. اور میں نے دیکھا ہندو بھی ہیں تو وہ بھی چادریں چڑھا رہے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی ماتم کر رہے ہیں. اگر کرسچن ہیں تو وہ بھی ماتم کر رہے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. اچھا ان کا مذہب اسلام ہی ہے کیونکہ ہمارا اس معاشرہ اسلامی ہے جی. اور ہمارے گرو حضرات بھی موسٹلی مسلم ہی ہیں جی. اچھا اب یہ بتائیے کہ سائمہ جی یہ دنیا ہے, اس پہ ہر آدمی نے اپنا سفر مکمل کر کے جانا ہے یہاں جی سے. جی بے شک. تو ایک جو ہجڑا ہے, خواجہ سرا ہے یا ٹرانسجینڈر ہے یا زنانہ ہے, اس کا میں نے آج تک کبھی جنازہ ہوتے ہوئے یا اس کی تدفین میں نے دیکھی نہیں کبھی اپنی زندگی میں. اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. وہ رانا صاحب اگر پراپر میل ہے جیسے میں نے بتایا کہ اگر پراپر میل ہے اور گیٹ اپ عورتوں والا فیمیل والا کر کے رہ رہا ہے, جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر غسل دے تو ڈیفائن ہو ہی جائے گا کہ یہ میل تھا یا ہجڑا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر وہ پراپر میل ہی ہے تو پھر اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس کے پیرنٹس کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اگر وہ لینے سے انکار کر دیں کہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی بہت ہو گئی ہے, ہم اس کو نہیں لینا چاہ رہے, تو پھر وہ ہجڑے ہی اس کی تدفین کر دیتے ہیں. اور جنازہ پڑھاتا کون ہے اور تدفین کون سا قبرستان ہوتا ہے؟ وہ زیادہ شو اس کو نہیں کرتے. اگر پراپر میل ہے تو اس کا اعلان بھی کریں گے. اس کے میل جو اس کی فیملی نے اس کا نام رکھا ہوگا وہ اسی نام سے اس کا کریں گے. مطلب کہ فرض کریں کسی کا نام اقبال ہے جی, ٹھیک ہے, وہ اپنا فیمیل نام رکھ کے اپنے ہجڑوں میں رہ رہا ہے تو وہ اقبال نام سے ہی اس کا اعلان ہوگا اور پھر اس کا پراپر میل کی طرح ہی جنازہ ہوگا. اچھا اگر ٹرانسجینڈر ہے جی تو اس کا اعلان تو نہیں کریں گے لیکن خفیہ طور پہ اپنے گھر کے اندر کسی مولوی کو, حافظ کو بلا کے اس کا جنازہ کروائیں گی. کیونکہ پہلے جو ہمارے انڈیا پاکستان برے صغیر کی تقسیم کے بعد کیونکہ زیادہ تر گرو حضرات ہندو تھے تو وہ جنازہ نہیں کرواتے تھے, تو وہ ویسی کہانیاں مشہور ہو گئیں. لیکن اب یہ مطلب کہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے, بہت سارے اب ہجڑے بہت زیادہ, خسرے یا خواجہ سرا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, بالکل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پولیس میں ہیں, جی وہ میں بتا چکی ہوں. مارویہ ملک ہماری بہت اچھی اینکر پرسن ہے. پھر ان کے علاوہ ڈاکٹر میرم مویز ہیں, پھر ڈاکٹر سارا گل ہیں. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اچھی مثالیں ہیں. اچھا حکومت وقت نے بھی بہت ساری اپنا بہتر تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. جی اب میں اپنے پبلک کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی فیلنگ جو ہے جی, یعنی دیکھیے نا ایک آدمی ہے یا عورت ہے تو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں. آپ
کیا محسوس کرتی ہیں؟ یعنی کوئی فیلنگز تو آپ کی ہوتی ہوں گی؟ جی ہماری فیلنگ سیم فیمیل لائک ہی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شروع سے ہماری تھنکنگ فیمیل کی طرح ہی ہوتی ہے. ہمارا رہن سہن لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے, ہم کو پرسنلی ہمیں عجیب نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ ہم اپنی باڈی میں چینجز دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر میل کی طرح ہماری باڈی تو نہیں ہے. ہماری ہائٹ جتنی بھی ہوگی, کہیں گے لوگ, ہم جب جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انسان نما کتے, ہاں انسان نما کتے ایسے ایسے ورڈ بولتے ہیں کہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ اندر ہی اندر جلتے رہیں گے. عورتیں ہیں تو وہ پاس سے جاتی ہوئی ہنس کے دکھائیں گی, اور مرد ہیں تو وہ جاتے ہوئے مذاق کریں گے, اتنے غلط ورڈ بولیں گے, اور اتنا وہ ٹیز کرنے کا ان کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور یہ جب لوگ گھر آتے ہیں تو سارا دن سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. بیچارے زیادہ تر ہماری کمیونٹی کے لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو جو ان کے مالک مکان حضرات ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا کرایہ چارج کرتے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی ایکسٹرا چارج کریں گے, اور ان کو طرح طریقے سے تنگ کریں گے. اچھا صاحب جی, اپنا تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا ہمارا گپ شپ, حالانکہ ایسا میرا بالکل موضوع نہیں تھا, موڈ بھی نہیں تھا, لیکن ایک میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ تقریباً تمام جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ نشہ لازمی کرتے ہیں. ایسا ہے؟ جی بے شک, اس چیز کو میں ایکسیپٹ کروں گی, کیونکہ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, جو ان کے اندر بیچاروں کے وہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, وہ اندر اندر کٹتے رہتے ہیں. وہ پھر اس غم کو ختم کرنے کے لیے, اس کو بھلانے کے لیے ان چیزوں کو ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈیروں پہ اکثر ایسے لوگ آتے جاتے ہیں جیسے ملنگ ٹائپ اور درباری سسٹم والے لوگ, ان کے ڈیروں پہ زیادہ آنا جانا ہوتا ہے. تو جو ان کے ساتھ ڈھولک وغیرہ بجانے والے یا طبلے وغیرہ ہارمونیم وغیرہ بجانے والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر چرس کے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, تو وہیں سے پھر یہ لوگ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر پیتے پیتے یہ لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں. جی. اچھا صاحب, اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے, جتنی یہ مخلوق ہمیں چرند پرند کیڑے مکوڑے اللہ کی پیدا کرتا ہے نا, جس طرح میل بھی فیمیل بھی, آپ جو آپ کی جنریشن یونیک جسے آپ کہتی ہیں. جی. گلا کوئی اپنا, مجھے یہ دیکھیں, آپ کا معاشرہ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ ہے, میل ڈومیننسی ہے ہمارے معاشرے میں. جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ ڈومیننٹ ہے. ان کو خاص طور پہ بچوں کو اس چیز کو, اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے, تو اپنے بچوں کو یہ بھی تو گائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ یہ تھرڈ جینڈر بھی ہوتے ہیں. بیٹا ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, ان کی عزت کرنی ہے, ان کو تالیاں بجا کے تنگ نہیں کرنا, ان کو گالیاں نہیں دینی, ان کو ہوٹنگ نہیں کرنی. یہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے, لیکن شعور نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے نا. میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, اپنی آپیوں کو, اپنی فیملی کے لوگوں کو, جو فیملیاں ہیں, جو آپیاں ہیں, جو مائیں ہیں, وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس حد تک زیادتی نہ کریں کہ اگر آپ کی لڑکیاں تو وہ ہمیں دیکھ کے ہنسیں گی, آپ کے لڑکے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے, ہمیں ٹیز کریں گے, غلط ورڈ بولیں گے, اور اس حد تک بولیں گے کہ ہم لوگ اندر ہی اندر مرتے رہتے ہیں. تو یہی ہمیں گلہ ہے, یہی ہمیں میرا معاشرے سے سوال ہے کہ دیکھیں نا, اگر ہم کسی کی اولاد ہیں, اگر ہم جیسا بچہ آپ لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے, آپ لوگوں کے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو, تو آپ یہ ہمیں اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں نا کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو آپ کی فیلنگ کیسی ہوں گی. جو ہمارے ماں باپ نے فیس کیا, جو ہمارے بہن بھائی فیس کرتے ہیں, وہ اگر آپ کے کسی بچے کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو آپ کی فیلنگ کیسی ہوں گی. ہمارا سب سے بڑا گلہ معاشرے سے یہی ہے. حکومت سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے, کیونکہ اب میں دیکھ رہی ہوں حکومت میں, پولیس لائن میں بھی ان کی وہ آئی ہوئی ہیں, ویکینسیز آئی ہوئی ہیں, پھر میڈیکل لائن میں بھی دے رہے ہیں جابز, نادرا میں بھی دے رہے ہیں.
پھر یہ چیزیں مجھے حکومت سے گلا نہیں ہے کیونکہ حکومت نے سٹیپ لے لیا ہے. اچھا اب عوام نے سٹیپ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو پروفیشن آپ کا ہے, چلے ان ساری قطع تعلق ان باتوں سے کہ آپ جو کچھ بھی ہو گیا, جی بھیک مانگنا, اشارے پہ کھڑا ہونا, بیگنگ, جی بدائیاں لینا, جی یہ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے آپ لوگ؟ دیکھیں نا, مطلب اور بھی آپ نے مثالیں دی. جی جی تو آپ جتنی کوالیفیکیشن آپ کی ہے, آپ مطلب جتنی گفتار میں آپ اچھی ہیں, تو کبھی جی نہیں چاہا کہ یار یہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے سارا دن جو اذیت مجھے ذہنی طور پہ ہوتی ہے اس سے میں بچ جاؤں؟ رانا صاحب میں نے بہت کوشش کی ہے, میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ہاسپٹلس میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میں یہ سب فیس کر کے اس لائن میں آئی تھی, اپنے گرو کے پاس آئی تھی, تو گرو نے مجھے سہارا دیا, ٹھیک ہے, گرو جہاں تک ساتھ دے سکتی تھی اس نے دیا, لیکن یہ وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ گرو نے جو بھی کرنا تھا چیلوں کے ساتھ جیسے ڈیل کرتی ہے وہ ویسے اس نے کیا. لیکن ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے, آپ یہ دیکھیں نا کہ کون سا انسان ہے جس کو یہ دل نہیں کرے گا کہ میں عزت والا کام کروں, یا رانا صاحب ہم لوگوں کے پاس آپشن ہی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ بیگنگ کریں یا بدھائیوں پہ ناچیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں جو معاشرے کی عورتیں ہوں گی جب ہم نے بدھائیاں لینے جانا وہاں پہ بھی کہیں گی کہ یہ مرد ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے, یہ سب چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. پھر کچھ تو ہماری ایسی ہوتی ہیں وہ بیچاری دکھاتی ہیں فیمیل کو ننگا ہو کے, میل کو دکھائیں گی کہ دیکھ لیں کہ ہم ہجڑے ہیں, ہم پلیز ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. پھر لوگوں کے دلوں میں وہ خود اللہ کا خوف ڈالتی ہیں کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آتا, اگر ہم جیسا بچہ آپ کے گھر ہو جائے. پھر یہ لوگ تھوڑا سا نرم کرتے ہیں اپنا دل کو یا لہجے کو, ادروائز لوگوں کے میں تو بہت ڈسارٹ ہوں ان لوگوں سے. چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. جی میں آخر میں جو میسج چھوڑوں گا, جی میں بھی ریکویسٹ ہی کروں گا اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے کولیگ سے, اپنی کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں, کہ سائمہ نے جو باتیں کی ہیں وہ یعنی اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. قصور جو ہے ان کا بہت کم ہے یا نہیں ہے, ہمارا بہت زیادہ ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ پیداوار جو ہے یعنی اس میں کسی انسانی ہاتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے بے شک. بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.